السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی پیدائش ہی جو ہے وہ ایک معجزہ تھی، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم کچھ باتیں جو ہیں ان کی محترم ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے ٹائم پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مریم علیہ السلام جو ہے انہی کے دور کی تھی۔ تو کچھ ترتیب اس طرح ہو گئی کہ میں پہلے ان کا میں نے کر دیا، پھر بیچ میں جو ہے سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا تھا، لیکن ترتیب ایسی تھی کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے فوراً بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہمیں پڑھنا تھا۔ خیر جو بھی ہو، کچھ زیادہ بیچ میں وہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی، ہم نے اس ٹائم بھی پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، یہ دونوں جو ہے حقیقی سگی بہنیں تھیں۔ اس رشتے سے زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ خالہ زاد بھائی ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام کیا ہوئے، ماموں ہوئے، رائٹ۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دور کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت زکریا کے ٹائم پہ جو ہے حضرت زکریا کا بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ان کو 100 سال تک اولاد نہیں تھی، اور مریم علیہ السلام کا رزق وغیرہ دیکھ کر انہوں نے دعا کی تو ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ تو اسی طرح مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا نانی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ان کا ذکر شروع کیا ہے کہ کس طرح ان کی ماں جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں، جب کافی عرصے کے بعد، کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے تک ان کو بھی اولاد نہیں تھی، لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئیں، جب وہ کنسیو انہوں نے کیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو جو ہے تیرے راہ میں، تیرے راستے میں وقف کروں گی۔ دیکھیے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے سے دعا ایسے نہیں مانگنا چاہیے کہ تو یہ کرے گا، میری یہ دعا قبول کرے گا تو میں تیری عبادت کروں گی۔ جیسے نظر مانی جاتی ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی تو میں 10 روزے رکھوں گی یا 100 رکعت نماز پڑھوں گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پابند کر دینا، یہ جو ہے شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی ماں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو جب کنسیو ہوا اس کے بعد، مطلب اس کے شکرانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جو بھی تو اولاد دے گا میں اس کو جو ہے تیری راہ میں وقف کروں گی۔ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ کافی عرصے کے بعد جب ان کو اولاد پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے گا تو میں ایسے کروں گی، بلکہ دینے کے بعد، یعنی کنسیو ہونے کے بعد انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے اس طرح اظہار کیا کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ میں تیری راہ میں قربان کروں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینا۔ اگرچہ ہمارے اب اس شریعت میں جو ہے اس وقت اس زمانے میں تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو جو ہے اللہ کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے، تو ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کے احکامات کی پابندی کر کے، اس کی راہ میں ان چیزوں کو استعمال کر کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت دی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا جائے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، حج ادا کر کے، یا لوگوں کو تحفے تحائف دے کے، یا مہمان نوازی کر کے، رشتہ داروں کے، غریب رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کر کر، یا کوئی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بولنے کی، لکھنے کی، یا کچھ کام کرنے کی، تو اس کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کر کے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء کی ایک، چونکہ مریم علیہ السلام کی ماں اور ان کے باپ کا تعلق بھی جو ہے انبیاء کے خاندان سے تھا، تو لہٰذا ان کی تربیت، ان کی جو سوچ و فکر تھی وہ دین کے مطابق تھی، اللہ رسول کے مطابق تھی۔
تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے پہلے کوئی شرط نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول کرے گا تو میں وقف کروں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پیٹ میں اولاد کو پیدا کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ہے اس کو وقف کرنے کی بات کہی تھی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جس طرح انہوں نے پریگننٹ ہوتے ہی انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اولاد کو خدا کی راہ میں وقف کرنے کی نظر مانی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ دیکھیے کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیے قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب پیٹ میں ان کا مطلب نطفہ پڑ گیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ نظر مانی کہ وہ جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اس وقت سن رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو تو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ دیکھیے یہ اس وقت کا رواج تھا کہ اپنے اولاد کو بیت المقدس کے خادم بنانے کے نظر مانتے تھے لوگ، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا تو علماء کے سپرد کر دیتے، اور بچوں کو، اور علماء کیا کرتے تھے اس وقت کے، جیسے زکریا علیہ السلام تھے اس وقت سب سے بڑے عالم اور نبی بھی تھے نا، تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جب بچے جاتے تھے تو وہ ان کو تورات کا علم سکھاتے تاکہ بڑے ہو کر وہ بیت المقدس کی خدمت جو ہے بحسن خوبی انجام دے سکے۔ تو حضرت مریم مریم کی ماں کے ذہن میں کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے لڑکوں کو وقف کیا جاتا ہوگا نا اس وقت تک بھی، کہ بیٹوں کو جو ہے اس عبادت گاہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہی ان کے ذہن میں رہا ہوگا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لیکن خیر انہوں نے تو نظر مان لی تھی کہ جو بھی پیدا ہوگا میں اس کو دوں گی، تو لہٰذا وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی، لیکن وہ اپنی شوہر جو کہ جن کا نام عمران تھا ان سے انہوں نے جو ہے مشورہ کیا ہوگا، تو مشورہ کرنے کے بعد چونکہ عمران بھی جو ہے وہ نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور جو ہے بیت المقدس کے عبادت گزاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان کے رائے مشورے سے انہوں نے طے کیا کہ بیٹی ہی صحیح لیکن ہم اس کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے۔ تو جیسے ہی تھوڑا سا بڑی ہوئی، اس قابل ہوئی کہ ان کو چھوڑا جائے، تو ان کو جو ہے بیت المقدس میں ان کو چھوڑ دیا گیا، تو وہاں پہ ایک حجرہ ان کے لیے قائم بنایا تھا جس میں وہ ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اور زیر تربیت کس کی رہی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ حضرت زکریا جو کہ نبی تھے، ان کے خالو بھی تھے، اور اتنے بڑے عبادت گزار کے تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام نے تربیت پائی، تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایسے ماں باپ جو کہ نبیوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور ایسی ماں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی جس کا مقصد ہی کیا تھا؟ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، وقف کر دینا، کوئی دنیاوی مقصد اس کا نہیں تھا بچے کو لے کر۔ ایسی پاک باز ماں کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی، اور اتنے زبردست نبی کے زیر نگرانی میں تربیت یافتہ لڑکی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اخلاق و کردار کا کیا عالم رہا ہوگا۔ سلیم فطرت پہ تو وہ پیدا ہوئی ہی ہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو سوچ جو خیالات ماں کے ہوتے ہیں وہ خون کے ذریعے جیسے رزق اس تک پہنچتا ہے، کھانا پینا جیسا پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح سوچ اور فکر، اس کے عقائد، سب کچھ جو ہے ماں اپنے بچے کے اندر ٹرانسفر کرتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا پہلی ہی سوچ ایسی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اس کو لگاؤں گی، تو سوچے کہ جب وہ ان کے پیٹ میں رہی ہوں گی تو آدھی تربیت ان کی ماں نے اسی وقت کر دی ہوگی۔ پھر جب آئی باہر تو حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر وہ نہایت پاک باز عورت بن گئی، سچ بولنے والی، عبادت گزار، عبادت کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، اس کے احکامات پر عمل کرنے والی۔ تو یہ دیکھیں یہی اوصاف تھے، یہی ان کی صفات تھی، یہی ان کا تقویٰ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنے بڑے مشن کے لیے سلیکٹ کیا، اتنے بڑے معجزے کے لیے اس ماں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ تو یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم نیکیوں کی طرف ہم آگے جب بڑھتے ہیں نا، نیکیوں پر جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں، یہ جو نیکی کی فطرت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، اس کو جب ہم ابھارتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے مواقع مزید عطا کرتا ہے، رائٹ۔ دیکھیے یہاں پہ ایک بہت واضح اگزامپل حضرت مریم علیہ السلام کی، کہ دیکھیے آپ اگر انسانی فطرت کا مطالعہ کریں گی نا تو اللہ شریعت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، قرآن
قرآن و حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رکھے ہیں، دونوں کے مادے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کیے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو زیادہ ابھارتا ہے یا برائی کو زیادہ ابھارتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ اور اس کو ابھارنے کے لیے ٹولز کیا کام کرتے ہیں، کیا ٹولز ہمارے کام کرتے ہیں کہ ہم کیسے ماحول میں ہیں، کیسے دوست و احباب ہیں، کیسا ہماری محفلیں کیسی ہیں، کس چیز کو ہم زیادہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو وہ محفلیں یا ہم اگر گانا بجانا موویز وغیرہ ہم سن رہے ہیں تو اسی طرح کی اٹھان ہماری ہوگی۔ اگر ہم اسکالرس کا زیادہ سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، دین کی باتیں ہم سن رہے ہیں، یا دینی محفلوں میں ہم زیادہ رہ رہے ہیں، تو ہماری جو اچھی فطرت ہے وہ جو ہے ابھر کر زیادہ سامنے آئے گی، جو بری فطرت ہے وہ دبتی چلی جائے گی۔ وہی اگر ہم برے ماحول میں رہیں گے تو اچھی فطرت دبتی جائے گی اور بری فطرت جو ہے وہ ابھرتی چلی جائے گی۔ تو وہی، اور دیکھیے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، چل کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے، رائٹ؟ تو جب ہم نیکیوں کے جذبے کو جب ہم اجاگر کریں گے، اس کو زندہ کریں گے، اس کو جو ہے اس کی پروموشن کا کام کرتے رہیں گے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیکی کے مواقع بھی ویسے ہی فراہم کرتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام آلریڈی نیک فطرت تھی ان کی، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک ماحول میں رکھا، ایک بیت المقدس کے ماحول میں رکھا، اور وہاں پہ ایک حجرے میں تھی، برائی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور کس کے زیر تربیت تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ تو تقوی ان کے اندر جو ہے مزید ابھر کر سامنے آ گیا، تو اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرامات بھی ظاہر کیے کہ وقتاً فوقتاً ان کے پاس جو ہے فریش فروٹس رہا کرتے تھے جو بن موسم کے رہتے تھے، بغیر موسم کے پھل، جس کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر بھی یہ بات کے دل میں آئی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگوں۔ حالانکہ اسباب ان کے پاس نہیں تھے، دنیاوی اسباب، کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں جو ہے ایک امید جاگی اللہ تعالیٰ کے پر توکل کی کہ میں دعا کر کے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک اچھے ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک اچھی فطرت کو ابھرنے کا انہوں نے جو ہے پورا موقع دیا، تو ابھرا۔ تو جب ان کی نیکیاں سامنے آئیں، جب وہ تقوی میں پہنچے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کے اور مزید ایک اسٹیپ آگے بڑھا کر جو ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا سلیکشن کیا، ان کو سلیکٹ کیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ابھی اس طرح سے ایک معجزانہ طور پر ایک بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں گی تب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کے مواقع مزید عطا فرمائے گا۔ ہم نیکی میں بڑھ ہی نہیں رہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکی کی جو فطرت ہے وہ دبتی جا رہی ہے، ہم برائی میں آگے جاتے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کریں گے۔ کام ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر کچھ بھی دینی نہیں ہے، لیکن ہماری زبان پہ اکثر کیا کہتے ہیں لوگ کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، اگر اللہ ہدایت دے گا تو کر لیں گے۔ اللہ ایسے ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اپنے ارد گرد سے ان کانٹوں کو چھاٹ کر باہر نکال دیتا ہے، جو اس کو نیکی کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، رائٹ؟ تو اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سلیکشن کیا، کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پر کرامات ظاہر کیا، اور اتنے بڑے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کیا۔ پھر دیکھیں کہ جس کو دیکھ کر پھر دیکھیں کہ اسی کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی کی اگلی آیت میں 42 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا۔ دیکھیں وہ وقت آیا کا مطلب کیا ہے؟ وہ عبادت میں، نیکیوں میں لگی ہوئی تھیں، ان کی نیکیاں، ان کی اچھائیاں، ان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ اے مریم، انہوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا، یعنی سلیکٹ کر لیا۔ کیوں سلیکٹ کر لیا؟ کیونکہ تم نیکی کرنے والی تھی آلریڈی، رائٹ؟ ایسا نہیں کہ آپ بری محفلوں میں بیٹھی تھیں اور ہے نا کچھ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی نیکی کی، اور اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کے لیے چن لیا۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ دیکھیں پہلے سے وہ آلریڈی نیکی میں ملوث تھیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کے تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک کر جو ہے ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور
جگہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، یہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، ان میں کی ان سب میں جو ہے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام جو ہے سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں سب سے افضل عورت جو تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جہان کے عورتوں میں 4 عورتیں سب سے افضل ہیں، ایک ہے مریم بنت عمران، دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، اور تیسری خدیجہ بنت خولد، اور فاطمہ بنت محمد۔ یہ 4 افضل عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی جو کہ سب سے سچے انسان تھے، ان سب سے سچے انسان کے زبان سے 4 عورتوں کی گواہی ہمیں مل جاتی ہے، 4 عورتوں کے لیے گواہی مل جاتی ہے کہ یہ سب سے افضل عورتیں تھیں۔ اب چونکہ ہم بھی عورتیں ہیں، بحیثیت عورت ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایسا کام کریں، کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کس کو اپنا نمونہ بنائیں، جس کو فالو کر کر ہم بھی ایک اچھی عورت بن سکیں، ایک اچھی بندی بن سکیں، ایک اچھی بیوی بن سکیں، ایک اچھی ماں بن سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان 4 عورتوں کی گواہی مل جاتی ہے کہ یہ عورتیں جو سب سے افضل تھیں۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو ان 4 عورتوں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بایوگرافی پڑھنی چاہیے، ان کی سوانح حیات ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کی زندگی کے ہر گوشے کو ہمیں اپنے نظر میں رکھنا چاہیے، چھان کر پڑھیں کہ کیا ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نظر میں بھی کامیاب رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی افضلیت کی جو ہے گواہی دے دی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہو سکتا ہے کہ کچھ تو پوائنٹس ہم اپنے اندر جو ہے ان 4 عورتوں میں کی زندگی سے حاصل کریں، جس کے ذریعے جو ہے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو، ہم بہترین طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکیں، شوہروں کی اطاعت کر سکیں، اللہ کی فرما بردار بندی بن سکیں، ہے نا۔ رول ماڈل دیکھیں، بہت سارے لوگوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بلاگز بنانے والے رول ماڈل بن جاتے ہیں، گلی میں پھرنے والے رول ماڈل بن جا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہونی چاہیے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو لہٰذا ایک ہمیں چیز ملتی ہے کہ ہمیں ان کی زندگیوں کو کھنگالنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم جو ہے اختیار کر کر ایک افضلیت کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، یا ایک اچھی ماں یا ایک اچھی بندی ہی بن سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتا ہے، اس میں کہ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی 4 عورتوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں سورہ آل عمران ہی کی آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ مشن اللہ تعالیٰ ان کو اب یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ان کو خبر دے رہے ہیں فرشتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک صالح مرد ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تو دیکھیں کہ اس آیت میں اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت مریم کو دیتا ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیں کہ کتنے ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، صرف ان کی پیدائش کی خبر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، بلکہ ساری ڈیٹیلز بتا دی کہ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا معجزات بھی دے گا۔ سب سے پہلا معجزہ کیا ہوگا کہ وہ گہوارے میں لوگوں سے بات کریں گے، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی جو ہے جو نیو بورن بچہ جو ہے وہ لوگوں سے کلام کرے گا، اور ان کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، علم و حکمت عطا فرمائے گا، تورات اور انجیل کا علم اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول مقرر کیے جائیں گے۔ یعنی ایک عورت، ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ ساری ڈیٹیلز دی جاتی ہے تو ساری ڈیٹیلز تو ایک طرف، دوسری طرف جو کیا تھا کہ ایک کیا بولتے ہیں غیر شادی شدہ عورت سے ایک بچہ کا پیدا ہونا، وہ بھی ایسی با حیا، ایسی پاکیزہ عورت، تو اس کے لیے وہ یہ خبر جو تھی ایک بھیانک خواب کے سے کم نہیں تھی۔
دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو ڈیٹیلز بتائیں وہ تو ایک سائڈ رکھی ہے، لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک پاک باز عورت جس نے کبھی کسی مرد کا سایہ تک اپنے اوپر پڑنے نہیں دیا، کسی غیر مرد کو کبھی انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کو لے کر تم قوم کے سامنے جاؤ گی، تو ان کے اس کنڈیشن کا کیا حالت ہو سکتی ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہا کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ان کے اس جملے پر جب فرشتوں نے کہا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جبکہ وہ کسی کام کے نہیں، اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے فوراً جو ہے آمنا و صدقنا کہہ کر اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آپ پر طرح طرح کے بدکاری کے الزامات لگا سکتے ہیں اور لگائیں گے بھی، جو کہ ایک پاک باز عورت کے لیے کیا ہے، ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا، ایک موت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ اس کا پورا انہیں اندیشہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اتنی بڑی آزمائش کو بھانپتے ہوئے بھی انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، کیونکہ انہیں پورا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اللہ جس کی وہ عبادت کرتی تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو وہ میرے ساتھ کوئی جو ہے غلط نہیں کرے گا، میں اس میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا سورہ تحریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے کہ مریم بنت عمران جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، یعنی جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ یعنی کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو پھونکا، اس کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیے کہ سورہ مریم کی آیت میں، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، یعنی فرشتے آئے، حضرت جبرائیل السلام آئے اور انہوں نے جو ہے ان کے اوپر پھونک ماری۔ تو اس طرح جو ہے حضرت مطلب پھونک مارنے تک کا جو پروسیس تھا وہ ایک معجزانہ تھا، اس کے بعد جو تھا نا، جو ایک بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے دنیا میں، بالکل وہی سٹیپس اللہ تعالیٰ لے کر گیا، یعنی کہ دنیاوی اسباب استعمال کے، یعنی 9 مہینے جس طرح بچہ ایک نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، تو بالکل اسی پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزروایا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی، یعنی کہ جب وہ پریگننٹ ہو گئی، جب انہوں نے کنسیو کر لیا، اس وقت کیا ہوا کہ وہ اس عبادت کے لیے جو حجرے میں رہا کرتی تھی وہ وہاں سے نکل کر باہر چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ دیکھیے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بیت لحم کے مقام پر وہ چلی گئی، یعنی حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری چیز تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے نے بنی ہارون کی لڑکی، اور وہ بھی جو ہے بیت المقدس میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھی تھی، یکایک حمل میں ہو جائے گی تو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو لہٰذا مریم علیہ السلام نے سوچا کم سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کو یقین اور توکل اللہ کی ذات پر تھا، لیکن چونکہ لوگوں کا منہ کون بند کرائے گا، تو لہٰذا یہ 9 مہینے وہ چاہ رہی تھی کہ 9 مہینے تک میں لوگوں سے جو ہے دور رہوں تاکہ ان کے تانے، ان کے الزامات، ان کے جواب دینے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ تو اسی وجہ سے وہ نکل کر جو ہے بیت لحم میں، کوئی جنگل ہے، کوئی ایسا ایریا ہوگا سنسان سا، تو وہ وہاں پر چلی جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے اپنے حمل کو وہ چھپا کر لوگوں سے رکھتی ہیں کہ قوم کے دوسرے لوگوں سے، کیونکہ قوم کے لوگ ان کا جینا مشکل کر دیتی، تو اور ان کی عبادات بھی اس وقت جو ہے اثر انداز ہوتی، اور وہ پریگننٹ بچہ ان کے پیٹ میں تھا، تو لہٰذا پرسکون رہنے کے لیے وہ وہاں سے نکل کر وہ دوسری طرف چلی گئی۔ پھر آگے ترجمہ دیکھیں کہ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، یعنی ڈیلیوری کی جو تکلیف عام ہم عورتوں کو ہوتی ہے، بالکل وہی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزروایا۔ دیکھیں اللہ چاہتا تو ایسے ہی مطلب بہت آسانی سے پیٹ سے ان کے بچہ نکال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل وہی پروسیس سے لے کر جا رہا تھا جو کہ ایک انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ 9 مہینے وہ برابر اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور ماں کو بھی بالکل وہی تکلیف ہی جو کہ عام عورتوں کو ہوتی ہے، نہایت تکلیف، اتنی تکلیف، بہت زیادہ تکلیف ہی۔ پھر اس پر وہ کھجور کے درخت کے نیچے پہنچایا اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے 35 سے اس کو پکار کر کہا کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اب دیکھیں کہ میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انسانی پروسیس، جیسے انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی پروسیس سے گزارتے ہوئے لیبر
پین بھی حضرت مریم علیہ السلام کو ہوا، اسی پین کے ساتھ وہ گزری جس طرح کہ عام عورتیں گزرتی ہیں. پھر جب پیدا ہو گیا تو اس وقت کھانے کی طاقت اور قوت کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی. تو دیکھیں کہ آپ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حجرے میں جب وہ صحت مند بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے غائب سے ان کو جو ہے رزق پہنچا رہا تھا، طرح طرح کے پھل پہنچا رہا تھا. تو وہ اللہ جو وہاں پہ غائب سے ان کو پھل پہنچا رہا تھا، تو یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نہیں پہنچایا؟ یہاں پہ ان سے کہا کہ تم جاؤ اس درخت کو ہلاؤ، پھر کھجور گریں گے، پھر تم کھانا. جب اللہ تعالیٰ کو قدرت وہاں پر تھی تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ غائب سے فرشتوں کے ذریعے جو ہے بنی بنائے مقوی غذائیں جو ہے طاقتور غذائیں ان کو پہنچا سکتا تھا. لیکن بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جب اسباب کی دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کہیں آپ جانماز بچھا کر ایک چلے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے معجزات کا، اس کی کرامات کا انتظار کریں گے، ہر بار تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ایک بڑے مقام کے پہنچنے کے لیے آپ کو جو ہے اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لے لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا تھا تو ایک رات کے اندر سیکنڈز میں اللہ تعالیٰ نے براق کے ذریعے مکہ سے جو ہے کہاں پہ بیت المقدس پہنچا دیا، پھر بیت المقدس سے جو ہے جنت جہنم ساتوں آسمان کا سفر کروا کر اور واپس صبح ہونے سے پہلے پہنچا دیا. وہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو پورے اسباب اختیار کرنے پڑے، پوری پلاننگ کرنی پڑی، اونٹوں کا استعمال کرنا پڑا. پھر جو ہے وہ 3 دن یا پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ غار میں چھپے رہے. پھر وہاں سے جو ہے راستوں کے ایکسپرٹس کا سہارا لے کر ایسا راستے اختیار کیے گئے جس میں کہ دشمن ان کا پیچھا نہ کرے. اس طرح بہت ہی مشکل سے وہ مدینے تک پہنچتے ہیں. تو وہ اللہ جس نے معراج کا سفر کروایا وہ اللہ یہاں پہ بھی قادر تھا کہ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ مدینے تک پہنچا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ثابت کروانا چاہ رہا ہے کہ انسان اپنی کوشش جب ڈالے گا تب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یعنی آپ یہ معجزے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے انبیاء کو عطا فرمائے تھے. معجزے یا کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پورے کام چھوڑ کر صرف جانماز بچھا کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارتا رہے گا یا اللہ تعالیٰ دین کو خود پھیلا دے گا. رائٹ؟ تو من و سلوہ حاصل کرنے کے لیے یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے ہاتھ پر ہلانے پڑیں گے اور دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے ہاتھ پر جو ہے ہلانے پڑیں گے. تو یہ اسباب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی چیزیں انبیاء کے ذریعے کرواتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے کھجوروں کی تنے کو ہلانے کے لیے کہا. پھر انہوں نے جب ان کو ہلایا تو تازہ کھجوریں ٹپک پڑی، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یعنی فی الوقت تمہارا حضرت مریم علیہ السلام کو ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ فی الوقت تم وہ کہہ رہی ہے نا کہ کاش میں مر جاتی اور میرا نام و نشان مٹ جاتا. مطلب ان کو جو تکلیف ہو رہی تھی ڈیلیوری کی پین کی، لیبر پین کی جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں یا میرا نام و نشان مٹ جائے، بلکہ ان کو غم کس چیز کا تھا کہ اب میں کیا منہ لے کر اپنی قوم کے سامنے جاؤں، میں کیسے جواب دوں گی. ایک باحیا عورت جو ہے وہ کیسے گھل رہی ہوں گی ہم بہت اچھے سے اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس پر ان کو فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم فی الوقت جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھو، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو. پھر اگر تمہیں جواب دینے کا ٹائم آئے گا جب تم قوم کے پاس لے کر جاؤ گے تو صرف بچے کی طرف تم اشارہ کر دینا، چپ کا روزہ رہ جانا. یہ چپ کا روزہ رہنے کا بھی جو ہے طریقہ جو ہے اس وقت میں اس شریعت میں تھا. جس طرح زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی نا کہ کیا نشانی ہوگی کہ مجھے اس بانجھ پن میں، اس بوڑھے پن میں جب بچہ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تو آپ 3 دن کے چپ کا روزہ رکھیں. تو یہ اس وقت رائج تھا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آپ جو ہے خاموشی کا روزہ رکھ لیں، ایک بات نہ کریں، بس اگر کوئی آپ سے قوم کے لوگ کچھ پوچھیں تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. تو لہٰذا دیکھیں آگے کہ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. دیکھیں جس طرح جو گمان تھا حضرت مریم علیہ السلام کو، جو امید تھی لوگوں سے، وہی ہوا کہ لوگوں نے کیا کہا، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی تھی، جو ان کی رہنمائی کی تھی، بالکل ویسے مریم علیہ السلام نے کیا. تو لوگوں کا بھی سامنے سے وہی ری ایکشن رہا جیسے کہ عام لوگوں کا بھی ہوتا ہے. ابھی بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کر دیتا ہے تو فوراً ماں باپ کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے جو روز اول سے چلی آ رہی ہے. تو دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ماں باپ کا تانا دیا کہ تمہارے باپ تو نیک تھے، ماں تمہاری اتنی اچھی تھی، لیکن تمہارے سے یہ کیا گناہ ہو گیا. تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے.
تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ بچہ بول اٹھا، اور بولا بھی کیسے، دیکھیں کہ ایک لمبی تقریر انہوں نے کی باقاعدہ، ایک نیو بورن بچہ گہوارے سے بات کر رہا ہو، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے قوم کے لیے، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا، دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے جو انہوں نے گہوارے میں بات کی، کہ وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ یا ہے ہیلو سلام دعا تک بات کر کے خاموش نہیں رہے، کہ لوگ کہیں گے یہ شاید ہمارے گمان تھا کہ بچے نے بات کیا اور خاموش ہو گیا، یہ گمان نہ ہو لوگوں کے لیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی، جس میں انہوں نے اعتراف کیا، بول رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور کس نبی بنا کر کیا حکم دیا، احکامات بھی بتا دیے کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا میں اس چیز کو کرنے والا، مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ وغیرہ، یہ پوری چیزیں انہوں نے ایک اچھی خاصی انہوں نے جو ہے تقریر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں پیدائش کے فوراً بعد۔ تو یہ دیکھیں کہ اب اس میں ایک بات ہے کہ یہ جو نشانی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ اب تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو پیچھے لے جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ آزاد ہوئے، رائٹ؟ سب سے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ہوئی ان لوگوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے آزاد کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون سے نبی تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، رائٹ؟ تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بہت سارے معجزات دیکھے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، یہ یہاں تک بھی بنی اسرائیل ہی ہے نا، تو بنی اسرائیل نے بے شمار معجزات دیکھے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل کی، اس کو نعمتوں کو انہوں نے اپنے استعمال میں لے کر آئے، بے شمار معجزے، سمندر کو پھٹتا ہوا دیکھا، لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھا، پھر وہ آزاد ہو کر صحرا میں جب آئے تو ان کے اوپر جو ہے ابر چلتا تھا، ان کے اوپر منہ سلوا اترا، پھر بھی انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ کا بھی انکار کیا اور حضرت ہارون کا بھی انکار کیا، رائٹ؟ تو یعنی بے شمار ہم نے ان کی نافرمانیاں، ان کی ناشکری ہم لوگ جو ہے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو آپ ایک ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے لے کر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ بیچ کا جو دور تھا، اس میں یہ کئی سو سال گزرے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو نازل فرمایا، اور کئی انبیاء کے ساتھ انہوں نے وہی کیا جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا، ان کا انکار کیا، ان کی نافرمانی کی، ان کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کیا، جیسے کہ یحییٰ کو بھی انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضرت زکریا کو بھی قتل کیا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے اتنی نافرمانی کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو چونکہ ایک نبی اور بھیجنا تھا، کیونکہ انہوں نے تورات کو پورا چینج کر دیا تھا، تو وہ تورات کو چینج کرنے کی وجہ سے وہ اپنی منمانی، اپنی شریعت انہوں نے بنا لی، اپنے ٹرینڈز بنا لیے، اپنے رواج بنا لیے، جس کی وجہ سے تورات کے تمام احکامات جو ہیں وہ پیچھے کی طرف ہو گئے تھے، اس کو دبا دیا تھا انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک اور نبی بھیجنے کی، تو اللہ تعالیٰ چونکہ اس قوم کی فطرت کو جانتا تھا، اس قوم کے مزاج کو جانتا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ حجت تمام ان کے اوپر پوری کرنا چاہتا تھا، وہ کس کے ذریعے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو ایک نبی بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پلان، ایک تدبیر کی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی زاہد اور عابد لڑکی کو جو بیت المقدس میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہو اور جو حضرت زکریا کی زیر تربیت تھی، ایسی کنواری لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے حاملہ بنایا۔ دیکھیں عام عورت کو اگر حاملہ بناتا اللہ تعالیٰ تو اتنی توجہ مرکوز نہیں ہوتی لوگوں کی، اتنا ہنگامہ نہیں مچتا نا لوگوں، کیونکہ وہ بد کردار ہے، اس کی کردار اگر بد کردار نہیں تو وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، اسے ہو سکتا ہے گناہ۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کیا ایک پلاننگ کے تحت کہ حاملہ کر دیا، تاکہ جب اللہ تعالیٰ نے کنواری اور زکریا کی تربیت میں اور ایک عابد اور زاہد عورت کو حاملہ کیا، پریگننٹ کیا، تاکہ جب وہ بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم ایک ہنگامہ برپا ہو جائے اور لوگوں کی توجہ جو ہے اس پر جو ہے مرکوز ہو جائے۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، تو اللہ تعالیٰ جب ہجوم ٹوٹ پڑے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس نوزائیدہ بچے، اس نیو بورن بچے کے ذریعے سے ہم کلام کروائے،
تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر جب نبوت کے منصب پر فائز ہوگا، جب نبوت کی ذمہ داری ادا کرے گا، تو اس وقت ایک بڑی جماعت لوگوں کی جو ہے اس چیز کی شہادت دینے والی موجود رہے کہ ہم نے اس کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اللہ کا نبی ہی ہے، اس کے احکامات کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اگر یہ قوم نبوت کا انکار کرے گی اور نبی کا انکار کرے گی، نبی کو سولی پر چڑھائے گی یا اس کا قتل کرے گی، تو پھر اس کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس پلاننگ کے تحت، اس تدبیر کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا سلیکشن کیا، اور جو ہے لوگوں کا ایک بہت بڑا جو ہے کراؤڈ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چھوٹے بچے، مطلب نوزائیدہ بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کلام کروایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا کرنے کا، رائٹ، کہ تاکہ بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں سالوں سے برسوں سے جو چلی آ رہی ہیں ان کے اوپر حجت تمام کر دے۔ اب اس کے بعد اگر یہ اس نبی کو کبھی انکار کریں گے تو ان کو ایسی سزا ملے گی جو کسی قوم کو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، رائٹ۔ پھر دیکھیے کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس کا مقصد میں نے بتا دیا پورا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں ہی بات کروا کر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہی سب کے شک دور کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے نا وہ شک کر رہے تھے کہاں سے لے کر آئے گی، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا، کس کے ساتھ تم نے جو ہے بد کرداری کی، اس طرح کی جب باتیں بول رہے تھے۔ لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرنا شروع کی تو لوگوں کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، رہے اس وقت جو موجود لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام کے شک دور کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا، رائٹ۔ تو جب بنی اسرائیل کی ایک شریف ترین مشہور مذہبی گھرانے کی کنواری لڑکی کی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی اور قوم کے بڑے چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک ہجوم اس کے گھر پر جب جمع ہو گیا، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی اور نوزائیدہ بچے، نیو بورن بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ تو بھیڑ نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں گے جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے؟ مگر ایک جب وہ بچہ بولنا شروع کیا اور اس نے نہایت صاف، فصیح و بلیغ زبان میں، یعنی ایسی توتلی وتلی زبان، بچوں والی زبان بھی نہیں، بلکہ بہت ہی کلیئر اور فصیح زبان میں انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور نبی بنایا، اور یہ پوری آیت انہوں نے بولی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شک کو، وہ شک جو لوگ زنا کا الزام جو لگانے والے تھے، اس شک کی جڑ کو اسی وقت انہوں نے کاٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ٹائم پہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی کو پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تب تک بھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی تک بھی آپ کہیں بھی کبھی بھی کسی نے جو ہے نہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز ہونے کا طعنہ دیا، کہیں بھی انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقین کیا اور مانا اس بات کو۔ لیکن چونکہ ابھی ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے نہیں تھے نا، تو اسی وجہ سے انہوں نے ان کو مانا، اس کو، اور حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی بھی زنا یا ولد زنا ہونے کا طعنہ نہیں لگایا۔ لیکن دیکھیے ان کی بدبختی، چونکہ تھی یہ ڈھیٹ قوم، ہم نے ہزار ان کے نافرمانیاں پڑھ چکے ہیں کہ کیسی نافرمان لوگ تھی، انہوں نے اپنی شریعت پوری بدل دی تھی، رائٹ۔ لیکن ابھی تک یہ بچپن پہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ٹوک نہیں رہے تھے، ان کو بول نہیں رہے تھے، ان کو بتا نہیں رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے اپنی شریعت کو تم لوگوں نے بدل دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بتا نہیں رہے تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ خاموش تھے، نہ حضرت مریم علیہ السلام کو طعنہ دیا دوبارہ انہوں نے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 کی عمر کو پہنچتے ہیں، نبوت کا کام شروع کرتے ہیں، تو ابتدا میں جب وہ آپ نے بنی اسرائیل کو ان کی بدعملیوں پر ملامت شروع کیا کہ تم نے جو ہے تم یہ جو فلاں کام کر رہی ہو یہ شریعت کی رو سے غلط ہے، یہ شریعت یہ کہتی ہے، تورات یہ کہتی ہے اور تم یہ کر رہے ہو۔ اور ان کے علماء اور فقہاء کو ان کی ریاکاری نے دکھاوے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے علماء جو تھے نا وہ دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، انہوں نے ایک بتاتے نا کہ دھندا انہوں نے بنا لیا تھا پیسہ کمانے کا، شریعت کو بھی۔ جو آیا کہہ رہا ہے کہ مجھے روزے میرے پر مشکل ہو رہا ہے، کوئی بادشاہ بول رہا ہے کہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ اس وقت کا کوئی بادشاہ کہتا کہ مجھے روزے رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو وہ روزوں کو جو ہے اپنی شریعت سے ہٹا دیتے تھے، ایک ایگزامپل میں بتا رہی ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے اپنی شریعت کو چینج کر دیا، کس کے عوض؟ دولت کے عوض، پوزیشنز کے عوض۔ تو یہ سب تم نے کر دیا، یہ سب غلط کر رہے ہو۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 کی عمر کو پہنچ کر اپنی نبوت کا کام شروع کرتے ہیں اور ان کے علماء کو، ان کے فقہاء کو، ان کے عام لوگوں کو، ان کے خاص لوگوں کو ان کے اخلاقی زوال پر وارن کرتے ہیں جس میں وہ مبتلا ہے، اور صحیح اخلاق
چراغ بتاتے ہیں, صحیح دین کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں, تو وہ اگین ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے پچھلے انبیوں کا انکار کیا, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جانی دشمن بن جاتے ہیں. ان کی آواز کو دبانے کی وہ ہر ناکام کوشش کرتے ہیں, ہر ناکام ہتھیار استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ہتھیار وہ یہی استعمال کرتے ہیں کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس زانیہ کا الزام لگاتے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم کو ولد زنا ٹھہرا دیتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے دوبارہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور نافرمانیوں پر اترنے لگتے ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دعوت کا کام شروع کر دیے, ان کو اپنا آئینہ دکھانا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہی بالکل دیکھیں کہ ہماری بالکل امت مسلمہ کی بھی یہی فطرت ہے. جب تک انسان اس وقت تک جب صحیح رہتا ہے, جب تک اس کی واہ واہی کیا جائے, اس کی تعریف کیا جائے, ہاں تم ٹھیک چل رہے ہو, تم صحیح چل رہے ہو, لیکن جیسے ہی کوئی کسی کو آئینہ دکھاتا ہے تو وہ اس کے اندر کا شیطان جو ہے ابھر کر سامنے آ جاتا ہے. حالانکہ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اگر کوئی آئینہ دکھا رہا ہے تو ہمیں تو اس کو تحفے تحائف دینا چاہیے کہ تم نے میری آخرت برباد اور تباہ ہونے سے بچا لی, رہے. لیکن یہ بھی الگ بات ہے کہ اصلاح کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ محفلوں میں بیٹھ کر کسی کو ایسے منہ پھاڑ کر بولتے کہ تم صحیح نہیں کر رہی ہو. اصلاح کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کس طرح اکیلے میں, تنہائی میں, یا محبت اور اخلاص کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے. جو بھی ذریعہ ہو, ہمیں ہماری کوئی اصلاح کی طریقہ کر رہا ہے کوئی اس ڈھنگ سے, تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کو جو ہے اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو ہے میں ایک برائی سے بچ رہی ہوں, رائٹ. تو یہ جو فطرت ہے کہ جب کوئی آئینہ دکھائے, جب کوئی ہماری برائی کا ذکر کرے تو ہم اس کے اوپر بھڑک جائیں, وہ ہمارے لیے جانی دشمن بن جائے. یہ کس کی فطرت ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی فطرت ہے. انہوں نے ہر نبی کے ساتھ یہی کیا. جب تک نبی نہیں آتا تھا وہ ٹھیک رہتے تھے, جب نبی آیا اور جب نبی آ کر ان کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرتا تھا, وہ اس نبی کے جان کے در پہ ہو جاتے تھے, جب تک کہ اس کو مار نہیں دیتے تھے. تو یہی کام انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے زانیہ کا ان کی ماں کو ٹائٹل دیا, اور ولد زنا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس طرح کا ٹائٹل دیا. حالانکہ یہ بدبخت ایسے تھے. 30 سال کے عرصے میں آپ بتائیے کہ کتنی جنریشن ختم ہو چکی ہوں گی. کچھ نہیں نا, وہی لوگ ہوں گے, ان کے بڑے بھی موجود ہوں گے, ان کے دادا بھی موجود ہوں گے. جو بچہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ پیدا ہوا ہوگا وہ بھی 30 سال کا ہوا ہوگا, ان کے ماں باپ بھی موجود رہے ہوں گے, شاذ و نادر ہی کوئی لوگ مرے ہوں گے, لیکن ایک جنریشن ختم ہو کے دوسری جنریشن, یہ معاملہ تو نہیں ہوا ہوگا. لیکن اس کے باوجود, حالانکہ وہ جانتے تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, کان سے سنا تھا, لیکن وہ ہٹ دھرم اس لیول کے تھے کہ انہوں نے جو ہے یہ گناہ شروع کر دیا, ان کے اوپر الزام لگانا. تو یہ برائی جب انسان کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ بولتے ہیں کہ سیاہ دھبا جب ہو جاتا ہے, تو دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی آخر سٹیج ہوتا ہے کہ وہ حق کو ماننے کے بجائے حق کی جو دعوت دیتا ہے اسی کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. تو پھر دیکھیں صرف ہٹ دھرمی کے علاوہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مزید معجزے عطا فرمائے تھے. صرف یہی معجزہ نہیں تھا کہ انہوں نے, حالانکہ وہ پیدائش کا معجزہ بھی دیکھا تھا, اس کے علاوہ جب وہ نبوت کا کام انہوں نے شروع کیا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار اور مزید معجزے دیے, اور ایسے معجزے دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے. یعنی ایسے معجزے جو کہ جادو یا نظر بندی جو کی جاتی ہے, جو میجک کیا جاتا ہے, تو اس سے کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ لاٹھی کو پھینکا تو وہ کیا ہوا, سانپ بن جاتا. تو اس وقت کے جادوگروں نے بھی کیا تھا, حالانکہ جادوگروں نے جان لیا تھا کہ یہ جادو نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, رائٹ. تو لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے تھے جو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا تھا. جیسے کہ سورہ آل عمران ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن کی آیت دیکھیے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا, میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جاتا ہے, پرندہ بن جاتا ہے. کیا معجزہ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن, کہ وہ مٹی کو لیتے تھے اور اس کا اسٹیچو بناتے تھے پرندے کا, اور اس میں پھونک مارتے تھے کہ وہ زندہ ہو کر وہ اڑنے لگتا تھا. یہ کون سا جادوگر کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا, رائٹ. پھر اس کے علاوہ اور وہ ساتھ میں بتاتے جا رہے ہیں, دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا, اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا ہے, یہ میری اپنی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت دکھانے. تو جب تم اللہ کی قدرت کو دیکھو, اس کا اعتراف کرو, تو اللہ کے احکامات کو مانو, اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانو, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو, رائٹ. تو پھر آگے دیکھیں کہ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں. مادر ذات مطلب پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک بھی میڈیکل سائنس نے یہ ایسا کوئی ٹریٹمنٹ پیدا نہیں کیا, ایسا کوئی
कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं किया जो पैदाइशी अंधे या पैदाइशी माजूर को जो है वो ठीक कर सके, राइट। तो ये कोई साइंस या कोई भी बड़ा जादूगर कर नहीं सकता। ऐसे मोजिज़े अल्लाह ताला ने पैदा किए जो पैदाइशी माँ के पेट से जो अपाहिज पैदा होते हैं, कोढ़ का मर्ज है या अंधा जो पैदा होता है, अल्लाह के हुक्म से वो उनको जो है वो ठीक कर देते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर देखिए मुर्दे को जिंदा करना, यानी कब्रों से मुर्दे जिंदा खड़े हो जाते थे, मरा हुआ आदमी जिंदा खड़ा हो जाता था अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करके रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं उस तालीम और हिदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूं जो तौरात में से इस वक्त मेरे ज़माने में मौजूद है। यानी इतने तमाम मौजूज़ात के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं कोई नई बात लेकर नहीं आया तुम्हारे पास, नई शरीयत लेकर नहीं आया, बल्कि वही शरीयत लेकर आया हूं जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पहले से तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन तुमने उस शरीयत को पीछे डालकर अपने रस्मो रिवाज बना लिए, अपने से तुमने ट्रेंड्स बना लिए, अपने से अपने ऊपर जो है बहुत सारी फ़राइज़ तुमने आयद कर लिए। जैसे हमने भी बहुत सारे फ़राइज़ अपने ऊपर आयद कर लिए हैं, जैसे मीलाद की वजह से मिलाद नहीं मनाएंगे तो गुनाह हो जाएगा, 11वीं 12वीं नहीं मनाएंगे तो बहुत बड़े गुनाह में चले जाएंगे, अगर ये वाली नज़र नहीं पूरी की तो बहुत बड़े गुनाह में चल जाएंगे। तो ये हमने अपने से अपने ऊपर फ़राइज़, अपने ऊपर बहुत सारी हराम चीज़ों को हलाल कर लिया है और हलाल चीज़ों को हराम बना लिया है ना। तो देखिए कि फिर आगे वो कहते हैं कि और इसलिए आया हूँ, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपना मकसद बता रहे हैं कि एक तो तौरात जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसको मैं वही तालीमात लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। देखो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह मेरा रब भी है, तुम्हारा रब भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। अब देखिए कि इतना सब कुछ उन्होंने कहा, यानी तुम्हारे जोहला, तुम्हारी तोहम परस्ती, वहम परस्ती है ना कि रास्ते से बिल्ली गुजर गई तो जो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, ये हमने खुद से बना लिया, राइट। अच्छा या बुरा करने का इख्तियार किसके हाथ में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, किसी बिल्ली के हाथ में नहीं है। कोई बिल्ली रास्ता काट देगी तो हमारा बुरा हो जाएगा, या ऐसे तोहम परस्ती आप खुद सर्च करें, देखें, गौर व फिक्र करें कि हमारे अंदर या हमारे घरों में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिसको शरीयत ने कहीं भी जिक्र नहीं किया हो, इस्लाम ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि तुम फलां रात में निकलोगी तो तुम्हारा जो है बुरा हो जाएगा, तुम जो है फलां दिन में कुछ इबादत करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हमने अपने ऊपर आयद की हैं। तो यही बात यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को भी कह रहे हैं कि बाज़ उन चीज़ों को हलाल कर दो, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम बाज़ उन चीज़ों को हलाल कर दो जिसको तुमने हराम कर रखा है ना। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई डेट होती है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के दिन होते हैं। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं कुछ दोस्तों से मुझे बस ये पता चला है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी या इस तरह के औलिया अल्लाह की पैदाइश के जो दिन होते हैं उन दिनों में वो गोश्त नहीं खाते, घर में गोश्त नहीं लेकर आते। हालांकि गोश्त क्या है, वो एक हलाल चीज़ है, उन्होंने अपने आप पर खुद उसको हराम कर लिया। हलाल और हराम का इख्तियार किसको है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है, लेकिन लोगों ने खुद की शरीयत बना ली। तो ये देखिए कि बनी इसराइल से कितने मुशाबा है हमारी उम्मत मुसलमान। तो ये सब चीज़ें बहुत गौर व फिक्र करने की है, न सिर्फ गौर व फिक्र करने की बल्कि इसको सही करने की ज़रूरत है, अपने अंदर से निकाल कर इसको खींच के निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है कि कैसी कैसी चीज़ों ने हमने अपने हलाल चीज़ों को हमने हराम कर लिया और जो हराम है वो हमने हलाल कर लिया। हराम नमाज को छोड़ना कितना हराम काम है, ज़कात अदा ना करना कितना हराम चीज़ है। ऐसी बुनियादी जो इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हमने अपने ऊपर जो है हराम कर रखा है। तो ये वो गौर व फिक्र का मुकाम है कि अब तो कोई नबी नहीं आएगा ना, अब तो जो भी होगा हमें खुद ही सर्च करके खुद ही पढ़कर अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। वहाँ पे तो नबी आए और उन्होंने बताया कि मैंने तुमने जो है मूसा की लाई हुई चीज़ों को जो हलाल थी उनको हराम कर दिया, तो उसको सही करने के लिए मैं आया हूँ। तो लिहाजा देखिए कि तो इस तरह उन्होंने पूरी अपनी दावत जो है लोगों के सामने रखी और लोगों ने क्या किया, उनका इनकार किया, उनका बराबर उन्होंने इनकार किया। जिसके देखिए कि अब मौजज़ात के सिलसिले में थोड़ा एक बात जहन में रखिए कि अल्लाह ताला ने इनको ये मौजज़े क्यों दिए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मौजज़े देखिए कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी को वो मौजज़े दिए जो इस दौर के लोगों के उस दौर के लोगों में जो स्किल्स जो थी ना
جو ایکسپرٹ تھے، جو اس دور کے لوگوں میں جو اسکلز، جو مہارت کے ساتھ جانتے تھے، اس سے میچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو جو ہے وہ پورے زور پر تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر اس وقت موجود تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جس سے کہ دیکھ کر اس وقت کے جادوگر جو اپنی جادوگری میں ماہر تھے وہ حیران و ششد رہ گئے. اور وہ خود مطلب جب انہوں نے وہ جادو کی تمام باریکیوں سے ایسے واقف تھے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ کا جادو معجزہ جو ہے وہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص مدد اور عنایت ہے. تو آپ یقیناً جو ہے رسول ہیں. اسی وجہ سے وہ بلا توقف، بلا دیر کی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا تھا؟ علاج جو ہے وہ پورے عروج پر تھا، ہر طرح کا علاج اس وقت موجود تھا. طبیب جو بولتے ہیں، حکیم جو تھے نا، ان کی مہارت جو ہے وہ پورے عروج پر تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے دیے جو ماہر جو اس فیلڈ کا، یعنی ڈاکٹر اور حکیموں کی فیلڈ کے ایکسپرٹس کی بس میں بھی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی پیدائشی اندھے کو یا جو ہے جس کو جو ہے جو اور بیماری اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ ایسی بیماری کا علاج کر سکے. تو آپ کو مادہ ذات اندھے کی بینائی لوٹانے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا. کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر، کوئی ماہر سے ماہر حکیم بھی جو ہے قبر سے جو ہے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس سے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والی کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، رائٹ. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کا معجزہ کیا دیا تھا؟ سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ قرآن تھا. کیونکہ قرآن کے اندر جو فصاحت و بلاغت جو تھی وہ ایسے اس لیول کی تھی کہ آج تک کسی نے جو ہے ایک آیت جو ہے اس لیول کی نہیں بنا سکی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا تھا؟ شورا کا زمانہ تھا، زبان کی فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ہتھیار کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کرتے ہوئے یہ معجزے عطا فرمائے. تو لہٰذا دیکھیے کہ اتنے بڑے معجزے عطا کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. کیونکہ یہ قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی، جس نے تمام بہت سارے انبیاء کو اپنے آنکھوں سے کھلے معجزے دے کر انہوں نے جو ہے انکار کیا تھا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میری مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو اس طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی بات رکھی، اپنے معجزات دکھائے. تمام معجزات کے باوجود جو ہے بہت سارے لوگوں نے ان کا انکار کیا. بہت قلیل تعداد نے ان کو مانا اور ان کی اطاعت کی اور ان کی فرما برداری کی. کہا جاتا ہے کہ حواری کس کو کہتے ہیں؟ وہی حواری کے معنی وہی ہیں جو کہ انصار کے ہوتے ہیں. جیسے مدینے میں سب لوگ مکہ میں انکار کر رہے تھے، لیکن مدینے کی کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو وہ انصار کہلائے. تو بالکل اسی طرح انصاری کی کیٹیگری کے ہم معنی لفظ جو ہے حواری ہے. یعنی خیر اتنے معجزے دکھا کر بہت کم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے. مفسرین کہتے ہیں کہ ان حواریوں کی تعداد صرف 12 تھی. سوچیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا کھلا معجزہ انہوں نے دیکھا، پیدائش کا، اور مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا. اس کے باوجود صرف 12 لوگ نے جو ہے ان کے پر حامی بھری کہ ہم آپ پر ایمان لیتے ہیں. باقی سب نے آپ کا انکار کیا، آپ پر غلط الزامات کیے، الزامات لگائے، آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو زد و کوب کیا، آپ کو جو ہے ذلیل کیا، آپ کو رسوا کرنے کی پوری کوشش کی. لیکن دیکھیں کہ یہ حواری بھی جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کے دلوں میں بھی ابھی تردد باقی تھا. یعنی پختہ ایمان جو کہا جاتا ہے نا، جو انصار کے دلوں میں تھا، جو اصحاب کے دلوں میں تھا، ویسا ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. اسی لیے انہوں نے جو ہے دسترخوان کی ڈیمانڈ کی تھی. سورہ مائدہ ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھیں کہ وہ وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے. یعنی ابھی ان کو اطمینان نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا درجے پہ رکھا ہے. یقین کرنے کے لیے ہمیں ایک دسترخوان نازل کریں، ہم وہ دسترخوان اپنے آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں، تب ہم جو ہے مانیں گے. اس طرح تو انہوں نے
کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. تو عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں, پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دینے دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا. آپ سوچیں کہ کس طرح کی ڈھیٹ قوم ہوگی, اور اسی طرح کا ڈھیٹ پن ہمارے اندر بھی ہے کہ وہ منہ کھول کر جو ہے معجزے مانگتے ہیں اور ہم معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال, ہمارا جو باڈی لینگویج ہے, ہمارے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, لائف سٹائل ہے, وہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ ہمیں ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دے کر گئے ہیں وہ صحیح ہے, وہ کریکٹ ہے. کیونکہ ہم اس میں اعتراضات ہم بہت زیادہ نظر آتے ہیں, بیٹیوں کو حصہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح نہیں کیا, وہ صحیح نہیں کیا, ایسے بہت سارے اعتراضات ہم اپنی امت مسلمہ کی محفلوں میں سنتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو دیکھیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارا انجام ان کی طرح نہ ہو. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اتنے ڈھیر سارے معجزے دیکھنے کے بعد پھر بھی وہ ایک دسترخوان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آ جائے تو ہم آپ کے پر یقین کریں گے. اور نبی کی عاجزی دیکھیے کہ کس طرح وہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنے جاتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں اتار تو دوں گا, لیکن اتارنے کے بعد پھر بھی یہ ناشکری کریں گے تو اس کے بعد جو یہ ذلت کی اور رسوائی کا عذاب کھائیں گے, ایسے عذاب میں کسی کو نہیں نازل, ایسا عذاب میں ان کو دوں گا. تو جب یہ دھمکی دیتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ دسترخوان نازل ہوا تھا, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ لیکن اللہ کی اس آگے کی بات کی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل نہیں کیا تھا. تو لہٰذا میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں آج کی کلاس. آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے جو ہے قتل تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا, پھر وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا حالات ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو لہٰذا اب تک کی جو اسٹوری سے ہمیں وہی بنی اسرائیل کی بات کہ کس طرح یہ ڈھیٹ قوم تھی, کس طرح حضرت مریم علیہ السلام اور ویسے ماحول میں بھی حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک خاتون رہیں, اور وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے بس بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ڈھیٹ پن سے ہمیں بچائے. بنی اسرائیل کی جو مشابہت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل نہ کرے, ان کم لوگوں میں, ان کم شکر گزار لوگوں میں شامل کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے. کم ہی لوگ ایمان لانے والے ہیں, کم ہی لوگ شکر گزار ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.